اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے شیخ جناب حافظ قاری صہیب احمد میر محمدی کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ مبارک اللہ فیکم۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان لم يتركه سدى كالحيران بل بعث إليه رسوله لتعليم الحديث والقرآن فمن عمل بهما دخل برضا الله جل وعلا في الجنان ومن أعرض عنهما دخل بمشيئة الله تعالى في النيران والعياذ بالله والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اللہ رب العزت جس نے ہمیں لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ رب العزت نے جو مومنوں کو عطا کی ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم سب کے لیے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنی ذات کے اعتبار سے پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، آپ کے اقوال اور اعمال مبارکہ بھی پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہیں۔ آپ کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی ہر بات، آپ کا عمل مبارک ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ ایک مسلمان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی صحیح ترین وضاحت حدیث کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے امت کی تربیت فرمائی
کن کن عوامل کو اختیار کیا، ان تمام عوامل کو جمع کیا جائے تو دو نقطے سامنے آتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سرتاج رسول قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے جس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا، اور پھر مطلوع آیات کی روشنی میں تزکیہ فرماتے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تاکہ تربیت کے نقوش گہرے ہو جائے۔ آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور صرف ایک نقطہ ہوگا، حدیث کیا ہے، حدیث کی اہمیت کیا ہے، حدیث کی فضیلت کیا ہے، اور ایک بندہ مومن اس حدیث کا محتاج کتنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس نعمت کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا مطلب ہے گفتگو، حدیث کا مطلب ہے کلام، حدیث کا مطلب ہے بات چیت۔ اللہ رب العزت کی کلام کو بھی حدیث کہا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کو بھی اللہ رب العزت نے جب مخلوق کے سامنے پیش کیا تو اس کی تعبیر کے لیے جن الفاظ کا چناؤ کیا وہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اللہ نزل احسن الحدیث اللہ رب العزت ہی ہے جو سب سے خوبصورت بات نازل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جن الفاظ کو چنا ہے وہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ بلکہ دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کی حقیقی کلام گفتگو قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کو بھی اللہ رب العزت نے حدیث کہہ کے بیان کیا۔ تیسری جگہ فرمایا أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، اس حدیث سے، اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو؟ یہاں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بابت بیان کیا لیکن لفظ حدیث بولا۔ چوتھی جگہ فرمایا أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا مذاق کرنا تمہیں حدیث کے ساتھ ہی آتا ہے؟ یعنی اللہ کی کلام کو ہی تم مذاق کا نشانہ بناتے ہو؟ تو یہاں بھی قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کو پسند کیا حدیث کے الفاظ کو پسند کیا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے جب چیلنج کیا کوئی ہے جو اس طرح کی کلام لے آئے تو وہاں بھی لفظ کون سے استعمال کیے؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، لے آئیں
اگر یہ سچے ہیں تو اس طرح کی کلام لے آئیں، حدیث لے آئیں. بات قرآن کی ہو رہی ہے. ایک اللہ رب العزت کو قرآن کے لیے بھی جو تعبیر کرنے کے الفاظ پسند آئے، حدیث کے الفاظ پسند. اور یوسف علیہ السلام کا قصہ جس طرح وہ خود خوبصورت تھے، ان کا قصہ بھی خوبصورت ہے. اور اس احسن القصص بیان کیا ہے قرآن نے. اس احسن القصص کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا فرمایا؟ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. یہ قصہ جو قرآن مجید میں ہے، یہ حدیث گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ من گھڑت قصہ نہیں ہے، یہ تو سچا قصہ ہے، تصدیق کرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور اللہ رب العزت کی حقیقی کلام ہے قرآن مجید، لیکن اس کے لیے جن الفاظ کو پسند کیا، حدیث کے الفاظ کو پسند کیا. بلکہ اللہ رب العزت تو یہاں تک فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اگر لوگوں نے حدیث پر ایمان نہیں لانا تو اس حدیث کے بعد کس پر ایمان لائیں؟ قرآن کو بھی اگر نہیں ماننا تو کون سی کتاب ہے، کون سی حدیث ہے، کون سی کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یہی تو وہ کلام ہے جو پوری کائنات کی کلاموں سے افضل ہے. اور اس کا ایک راز ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کلام ہے. آپ نے بیت اللہ تو دیکھا ہوگا. بیت اللہ اللہ کا گھر تو دنیا میں خربوں کی تعداد میں ہے، لیکن بیت اللہ بے غلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اس جیسا گھر دنیا میں نہیں ہے. کتابیں تو اربوں کی تعداد میں پرنٹ ہو چکی ہیں، لیکن قرآن مجید پہ غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ کیونکہ کائنات میں اس جیسی کتاب بھی کوئی نہیں ہے. اور اگر تیسری بات بھی کہہ دوں، سن لیں گے؟ سنا دوں؟ عورتیں تو بہت ہیں، اور سروے رپورٹ کے مطابق 56% عورتیں ہیں، لیکن صالحہ، تقیہ، مومنہ عورت پہ غلاف چڑھانے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ اس جیسی عزت اور عصمت بھی کائنات میں کسی عورت کی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ حجاب، پردہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. یہ دنیا سارے کا سارا مال و متاع ہے، لیکن سب سے مہنگی چیز نیک عورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھا دے اور ہماری زندگیوں کے زاویے اور رویے درست فرما دے. تعجب کی بات یہ ہے، انسان بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں، اور اگر پردے کی بات آ جائے تو کہتا نہیں پردے کی کیا ضرورت ہے. میاں بیوی دونوں چونکہ مہذب ہوتے ہیں، بیوی کو پردہ نہیں کرنا آتا اور میاں جی کو غصہ نہیں آتا، دونوں ہی مہذب ہوئے نا. اللہ ایسی تہذیب سے ہمیں محفوظ فرمائے. تعجب اس بات پہ ہے، ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں جاتا ہے، مرد ہے، نہ جانے کیوں گلوز استعمال کرتا ہے. یہ تو عورتوں کا کام ہے نا. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. احرام کی حالت میں عورت کو اجازت ہے کہ گلوز استعمال نہ کرے،
اگر احرام نہیں تو گلوز بھی استعمال کرے گی. آپریٹ کرتے وقت ہوتا تو مرد ہے، گلوز کیوں پہنتا ہے؟ اور ہوتا تو مرد ہے، نقاب بھی کرتا ہے نا. بھی کیا ہوا، آپ تو مرد ہو. نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جراثیم بہت خطرناک ہے. اچھا، جراثیم سے بچنے کے لیے تو مرد بھی پردہ کرے، اور شیطانی جراثیم سے بچنے کے لیے عورت بھی نہ کرے. سبحان وعجبا، سبحان اللہ. اللہ ہماری عقلوں کو صحیح سلامت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر، یہ ایک بات جو ضروری تھی میں نے کہہ دی. اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرما دے. تو حدیث کا مطلب کلام، اللہ کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں، اللہ کی گفتگو کو بھی حدیث کہتے ہیں، اللہ رب العزت کی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں، بلکہ فرشتوں کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات نہیں پہنچی. کون تھے مہمان؟ ملائکہ، فرشتے. جب ملائکہ تشریف لائے، جلدی سے بچڑا انہوں نے ذبح کیا اور سامنے رکھ دیا. وہ کھا ہی نہیں رہے. عربوں کا ایک مزاج ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے، اور ویسے مزاج تو خیر اچھا ہے، اس لیے ساتھ بیٹھتے اپنائیت کا اظہار کرتے. اور اگر میزبان ساتھ نہ بیٹھتا تو مہمان کھانا نہ کھاتا. اب ابراہیم علیہ السلام ساتھ بیٹھے، کہتے ما لکم لا تأکلون، اب کیوں نہیں کھا رہے؟ اب تو میں بھی آ گیا ہوں. جواب دیا ہم کھانے والی پارٹی نہیں ہے. تو یہ مہمانوں کی جو بات ہے اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا؟ حدیث و ضعیف. مہمانوں کی بات کو بھی حدیث کا نام دیا. اللہ کی کلام بھی حدیث، فرشتوں نورانی مخلوق کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں. بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی گفتگو کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث. هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى. هل أتاك حديث موسى، آپ کے پاس موسیٰ کی بات نہیں آئی؟ إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى، جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی حدیث سے تعبیر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکے سے ایک بات اپنی زوجہ طاہرہ مطہرہ سے کی. قرآن نازل ہو گیا. جب چپکے اللہ کے رسول اپنی بیوی سے بات کر رہے تھے، اس بات کے لیے جو الفاظ قرآن نے لیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ حدیث. تو حدیث کا مطلب اللہ کی کلام، حدیث کا مطلب فرشتوں کی کلام، حدیث کا مطلب انبیاء کرام کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور سرتاج رسل کی بات کو بھی حدیث کہا گیا. میں لانا کہاں چاہ رہا تھا، یہ لفظ حدیث محدثین نے اپنے پاس سے نہیں گھڑا. اللہ رب العزت جو کہ علام الغیوب ہیں،
اللہ کے علم میں تھا کہ کل کو اس حدیث کے بارے میں زبانیں کھلیں گی، اللہ نے اس حدیث کے لفظ سے مانوس کرنے کے لیے قرآن کی متعدد آیات کو پہلے سے ہی نازل کر دیا۔ محدثین نے اپنے پاس سے لفظ نہیں بولا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ مراد الہی ہے، یہ مطلوب شریعت ہے۔ محدثین جو حدیث کی تعریف کرتے ہیں، کل ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ خلقیہ او خلقیہ، ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو حدیث ہے، ہر وہ عمل مبارک جو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث ہے، ہر وہ بات جو سرتاج رسول کے سامنے کی گئی آپ نے پسند فرمائی حدیث، یا آپ نے انکار کیا حدیث، او صفت خلقیہ او خلقیہ، آپ کی شمائل مبارکہ، آپ کی ذات مقدس کے بارے میں کوئی بات صحابی بیان کرتے ہیں، آپ کے اخلاقی رویے کے متعلق کوئی بات آ جاتی ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو پسند فرمایا ہے، یہ محدثین کی اپنی بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے جب محدث یہ کہتا ہے حدثنا، تو یہ لفظ اس نے اپنے پاس سے نہیں گھڑا، یہ لفظ اللہ کو چونکہ پسند تھا تو اللہ کی پسند کوئی محدثین نے پسند کیا ہے۔ اور تعجب کی بات ہے، حدیث چونکہ بہت بڑی نعمت ہے نا، حدیث بہت بڑی نعمت ہے، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن مجید حدیث ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو نعمت گردانا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، یاد کرو اس نعمت کو۔ کون سی نعمت؟ اللہ نے کتاب بھی اتاری، حکمت بھی اتاری۔ یہ حکمت و دانائی کیا ہے؟ کل کائنات کی حکمتیں اور دانائیاں اکٹھی کر لی جائیں، ایک حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید کو مکمل فرمایا تو کیا فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے، دین نہیں نعمت کو مکمل کیا ہے، اور میں نے پسند کیا ہے دین کو تو دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اور دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور حدیث، اور دونوں کی دونوں اللہ کی پسند چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی بات حدیث ہے۔ جب یہ نعمت تھی تو اس نعمت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے جب حکم ربانی نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی حدیث کے لفظ کے ساتھ ہی پیش کیا۔ کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حدث یحدث تحدیث، اسی کے اشتقاقات کو استعمال کیا۔ اپنے رب کی اس نعمت کو بیان کیجئے۔ بین بھی کہا جا سکتا تھا، بلغ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس نعمت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے رب العزت نے جس لفظ کو پسند کیا، حدث۔ اس لیے جب محدثین کسی سے پڑھنے جاتے تو کیا کہتے؟ حدثنا حدثنا،
مجھے ایک بات یاد آ گئی، اللہ اس میں برکت فرما دے۔ ذوق کی بات ہے، آج کسی کے ساتھ کوئی بیٹھے تو کہتا ہے کوئی لطیفہ ہی سنا دو، ذوق ہے نا اپنا۔ کوئی کہتا ہے کوئی اچھی بات ہی سنا دو، کوئی کہتا ہے قرآن ہی سنا دو، اور کوئی کہتا ہے چلو کوئی پرانی باتیں سنا دو۔ سلف کی یہ روایت رہی ہے، وہ جب بھی بیٹھتے کہتے کوئی حدیث سنا دو۔ سفیان رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ مکہ میں تشریف لائے، چبوترے میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، حدثنا، بیان کیجئے۔ انہوں نے کچھ روایتیں بیان کر دی، کہتے حدثنی، اور بیان کیجئے۔ انہوں نے اور بیان کر دی، کہتے حدثنی، اور بیان کیجئے۔ انہوں نے اور بیان کر دی۔ اب وہ بھی آخر انسان تھے، انہوں نے کہا بس۔ جو ہی انہیں ہاتھ لگایا تو لکھنے والا کیا لکھتا ہے، وہ شخص وہاں بیٹھے بیٹھے نیچے گر گیا، اور اس نے اپنی آنکھیں ٹیڑھی کر لی۔ اب سفیان رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ جو محدث تھے، ان کو خطرہ لاحق ہوا، لوگ کہیں گے کہ ایک حاجی کو مار دیا ہے اس محدث نے۔ جلدی سے چھلانگ لگائی، اس کے پاس گئے، کہتے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو، سمجھ تو گیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے اسمع، سنو، جب تک 100 حدیثیں زہری کی سند سے اور 100 حدیثیں مالک بن دینار کی سند سے نہیں سناؤ گے، میں اسی طرح لیٹا رہوں گا۔ شوق دیکھیے، ذوق دیکھیے، 200 حدیثوں کا مطالبہ کیا، اور اس مطالبے کو مانو گے تو اٹھوں گا، وگرنہ لوگ تو شور مچائیں گے کہ محدث نے یہ کام کر دیا، ان کو سنانی ہی پڑی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سننے اور حدیث سننے کا ذوق نصیب فرمائے۔ ویسے آپ کو دل کا ایک راز دے دیتا ہوں، اللہ کی قسم، حدیث کی کتاب جب کھولتے ہیں، یقین مانیے دل چاہتا ہی نہیں ہے کہ بند کر دے، ایک سے ایک پھول بڑھ کے سامنے آتا ہے۔ پھول تو مختلف ہے نا، گلاب کا بھی پھول ہے، اور چنبیلی کا بھی پھول ہے، موتیے کا بھی پھول ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان میں اتنی مٹھاس رکھی، اتنی حلاوت رکھی کہ انسان ایسے لگتا ہے جیسے باغیچے میں داخل ہو گیا ہے، ایک پھول سونگھتا ہے، دوسرے کی طرف جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اس کی اس سے بھی زیادہ خوشبو ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے حدیث پڑھ کے دیکھیے گا، کھانا جتنا بھی پیارا ہو، لذت اسی کو آتی ہے جو کھاتا ہے، دیکھنے والے کو لذت نہیں ملتی۔ کبھی چمچ لے کے دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے کتنا ٹیسٹی ہے یہ کسٹرڈ۔ اس طرح حدیث کی کتاب پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں اللہ نے لذت کتنی رکھی ہے۔ یہاں ایک اور راز میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ہے بہت پیارا، لیکن کچھ حلق ایسی ہیں جن میں یہ کڑوا لگے گا۔ راز کیا ہے؟ جس شخص کا حدیث پر ایمان نہیں، وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ کتنی بڑی بات ہوگی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ مسئلہ میں آپ سے حل کروانا چاہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو کیا کہتے ہیں؟ آواز نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی بات کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ بتائیے قرآن کہاں سے آیا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں ہی ہے۔ ویسے کچھ ساتھی آنکھیں بند کر رہے ہیں، ان کو تو ویسے زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی نا؟ نہیں، وہ آج ہی بات ہو رہی تھی، ہمارے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے، جو سو رہا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ سمجھ آتی ہے۔ بھئی قاعدہ ہے، جب زندہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، قبر میں جائے تو کتنا کچھ کر لیتا ہے، تو اسی اعتبار سے جاگنے والے سے سویا ہوا تو زیادہ سمجھتا ہوگا نا۔ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیے قرآن کہاں سے آیا؟ آسمان سے۔ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟
بولیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا کہ یہ کتاب ہے لے لو، یا پڑھ کے سنایا؟ جب یہ قرآن اللہ کے رسول کی زبان پہ آیا تو کیا بن گیا؟ بولے جب تک حدیث کو مانیں گے نہیں قرآن پہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا، قرآن پہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آئیے دوسرے نقطے کی طرف، اس حدیث کی عظمت اور اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس حدیث کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس کی اہمیت کا تعین خود قرآن مجید میں کر دیا ہے، کسی پہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی حیثیت 10 حیثیتیں قرآن مجید میں بیان کیے جو آج ہم بیان کریں گے، ویسے تو بہت ساری ہیں۔ پہلی حیثیت، حدیث مبلغ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دیجئے۔ آپ کیسے پہنچائیں گے؟ زبان سے بول کے پہنچائیں گے، عمل مبارک لوگوں کے سامنے پیش کریں گے نا، تو زبان سے نکلی بات کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ اور عمل مبارک جو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ بلغ تو مبلغ اعظم حدیث ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کوئی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی تبلیغ کا پہلو اختیار کرتا ہے، اس وقت تک نہ اس کی تبلیغ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، نہ اس کے دعوتی پہلو اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں، جب تک وہ مبلغ اعظم حدیث کی روشنی میں ان پہلوؤں کو نہیں اختیار کرتا۔ اور تبلیغ بھی کس بات کی؟ ما انزل الیک من ربک، دعوت تو اس بات کی دی جائے جو اوپر سے آئی ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں۔ جس فیکٹری سے پرزہ بن کے آتا ہے اس کی تعلیمات بھی چھاپ کے اس ڈبے میں بند کر کے بھیجتے ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں تعلیمات بھی تو اسی جگہ سے آئی ہے نا، وہی تعلیمات صحیح ہوتی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تبلیغ بھی کرو تو کس بات کی؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا آج میری اور آپ کی یہ کمزوری ہے کہ ہم میدان دعوت میں نکلتے ہیں، کوئی اپنا شاپر کھولتا ہے، کوئی اپنا بیگ کھولتا ہے، جی یہ فلاں کتاب بڑی اچھی ہے۔ ارے اللہ کے بندے قرآن مجید سے بھی اچھی ہے، ارے اللہ کے بندے سرتاج رسول کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے بھی اچھی ہے۔ اور یہاں میں راز بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم تجربے کی بات ہے، ہم صرف قرآن اور حدیث کی دعوت کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ بتائیے، اگر پوری دنیا کے ڈاکٹرز اور فلاسفر اکٹھے ہو جائیں، ان کی گفتگو اللہ کی رسول کی گفتگو کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ جواب دیجیے، نہیں کر سکتی۔ دوسری بات، جو تاثیر، جو مٹھاس، جو حلاوت سرتاج رسول کی زبان میں اللہ نے ڈالی، وہ پوری کائنات کی زبانیں اکٹھی ہو جائیں اس طرح کی حلاوت پیش کر سکتی ہے؟ نہیں۔ تیسری بات، معانی اور مفاہیم اور مدعا کے اعتبار سے اعلیٰ اور ارفع کلام اور اسما کلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام ہے، پوری کائنات کے پڑھے لکھے لوگوں کی گفتگو کو اکٹھا کر لیا جائے،
مقابلہ کر سکتی ہے؟ پسند کرتے ہیں میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے معانی کھول دوں؟ تھکیں گے تو نہیں؟ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو جائے گا؟ حدیث ہے المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ دیکھا ہوا آپ نے؟ کس کس نے دیکھا ہوا ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کریں۔ سب شرما گئے جیسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ دیکھا ہوا نا؟ کون بتائے گا کہ آئینے کے اندر کون کون سے راز اور صفات پنہا ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ اب دیکھ چھوٹی سی حدیث لیکن اعطیت جوامع الکلم، الفاظ تو بہت تھوڑے ہیں لیکن بہت جامع ہیں۔ اس کی جامعیت کے چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ نہیں۔ آئینہ تو ہر شخص دیکھتا ہے، آئینے میں 6 صفات ہیں۔ کتنی؟ سب سے پہلے صفت الاصلاح فی جمیع الاحوال، آئینے کے اندر یہ صفت ہے کہ یہ ہر وقت خیر خواہی کرتا ہے۔ المؤمن مرآت المؤمن، مومن بھی مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کیسے ہر حال میں خیر خواہی کرتا ہے؟ کیا خیال ہے بیٹھے بیٹھے اگر آئینہ چہرے کے سامنے لائیں تو چہرہ نظر آئے گا کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو پھر، اور اگر آپ لیٹ کے دیکھیں تو پھر، اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھیں تو پھر، سفر پہ جائیں تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں تو پھر آئینہ کہے گا نہیں نہیں میں گھر میں آپ کو چہرہ دکھا سکتا ہوں، سفر میں نہیں، تھکاوٹ ہوگی مجھے۔ کرتا ہے بہانے۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، یہ بھی ہر حال میں مومنوں کی خیر خواہی کرنے کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ سرتاج رسول ساری زندگی امت کی خیر خواہی کے لیے لگائی، جب آخری وقت بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے۔ خیر خواہی کیسی ہے؟ سب سے پہلا سوال کیا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ دیکھیے خیر خواہی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ لیل و نہار دین کے لیے وقف کیے، دنیا کی اصلاح ہو جائے، دنیا کی بہتری ہو جائے۔ جب پیٹ کھل گیا، دشمن نے حملہ کیا، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، جس وقت دنیا کو کچھ یاد نہیں آتا، اس وقت ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر خواہی دیکھیے، کیا کہتے ہیں؟ یا غلام ارفع ازارک فإنه انقى لثوبک واتقى لربک، چادر کو ٹخنوں سے اٹھا لو، متقی بننے کے لیے بھی ضروری ہے اور تیرے کپڑوں کی پاکیزگی بھی اسی میں ہے، ہر حال میں۔ اس لیے مومن جہاں دیدہ ہوتا ہے۔ مومن یہ نہیں کہتا کہ میں 8 گھنٹے بس دین کی ڈیوٹی کروں گا، دعوت کا کام کروں گا۔ کیا مطلب؟ یہ ڈیوٹیاں تو دنیا کی ڈیوٹیاں ہیں۔ جس شخص کو مومن کہتے ہیں، داعی کہتے ہیں، اس کے 24 گھنٹے ہی کس کے لیے وقف ہیں؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ میں نے صبح کی 8 گھنٹے ڈیوٹی دی، لیلا ونہارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، میں دن رات دعوت دیتا، یہ بھاگتے جاتے بات نہیں سنتے تھے۔ تو مومن کا آئینہ ہے۔ آئینے کے اندر پہلی صفت یہ ہر حال میں خیر خواہی کرنا۔ مومن بھی ہر حال میں کسی کی خیر خواہی اور ہمدردی کرنے کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ کون کون آپ میں سے تیار ہے کہ انشاءاللہ وہ خیر خواہی کے لیے ہر وقت تیار رہے گا؟ اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے۔ آئینے کی دوسری صفت الاصلاح لکل واحد،
آئینہ مومن کا آئینہ ہے، اور آئینہ ہر ایک کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کے پاس قاعدے اور ضابطے نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے اگر اس سائڈ سے بھائیوں کو آئینہ دے دیا جائے، سب کو آئینہ جب سامنے چہرے پہ لائیں گے تو چہرہ دکھائے گا؟ بولیں، وہ کہے گا نہیں تمہارا قد چھوٹا ہے تو میں نہیں دکھاؤں، کہے گا جی؟ نہیں آپ تو محرک کے رہنے والے ہیں، میں نہیں آپ کو دکھاؤں، کہے گا جی؟ چلو تھوڑا سا آگے جا کے نہیں آپ تو پاکستانی، میں تو صرف انڈین بھائیوں کو دکھاؤں گا، کہے گا ایسا؟ نہیں آپ مرکز ہدایت سے آئے ہیں، میں تو صرف فرقان والوں کو دکھائے گا، کہے گا؟ الاصلاح لکل واحد، مومن کا نہیں آپ فرقان سے آئے ہیں، آپ نئے ساتھی ہیں، میں صرف پرانے ساتھیوں کو دکھاؤں گا، کوئی تفریق نہیں کرتا۔ یا یہ کہے گا آپ کا تو مہینہ ہی اچھا نہیں ہے، میں تو صرف انجینئرز کو چہرہ دکھاتا ہوں، کہے گا ایسا؟ کچھ تفریق نہیں کرتا آئینہ۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا یہ میری جماعت کا ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میری رائے کے مطابق چلتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے جنت لینی ہے اور اپنے بھائی کو جنت کی راہ دکھانی ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ، کسی کی غلطی ہے تو اس کے ساتھ بھی خیر خواہی، اس کو صحیح راستہ دکھا دو۔ مومن کا آئینہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت صرف مسلمانوں کو نہیں دی، منافقوں کے ڈیروں پر گئے، کافروں کو خط لکھے کہ نہیں لکھے، بچوں کو بھی دعوت، عورتوں کو بھی دعوت، بوڑھوں کو بھی دعوت۔ کس کو چھوڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مائدہ پہ بیٹھے ہیں اور چھوٹا بچہ ہے، وہ کیا کر رہے؟ کبھی ادھر ہاتھ مار رہے، کبھی ادھر ہاتھ مار رہے۔ فرمایا یا بنی، او میرے بیٹے، کل بسم اللہ، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، کل بیمینک، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، کل مما یلیک، بیٹے اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، دوسرے کے گھر تجاوز نہیں کرتے، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ تھا تو میں بچہ، میں جب بڑا ہوا فما زالت تلک طعمتی بعد، آج تک پھر میں نے کھانا ایسے ہی کھایا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھایا ہے، اپنے سامنے سے کھایا اور دائیں ہاتھ سے کھایا ہے۔ آپ بھی ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں گے؟ میں ذرا طالب علم ہوں تو وعدہ لے لیا کرتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوگی آپ؟ لیکن مشکل وعدہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ یہ تو نہیں کہیں گے تم نہیں تیرے ساتھ نہیں کروں گا، کوئی تفریق تو نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کو عزت سے نوازے۔ آئینے کی تیسری صفت العادل والمنصف لا يزيد على عیبہ۔ اگر کسی بھائی کے ماتھے پہ تل ہو یا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کوئی زخم آ جائے ناک پہ یا رخسار پہ، آئینہ سامنے لائیں تو ایک ہی تل نظر آئے گا کہ دو؟ جواب دیجئے، کیوں دو نہیں آئیں گے؟ یہ کاپی نہیں کر سکتا آئینہ، اسکین نہیں کر سکتا، کیوں؟ آئینہ ہے۔ آئینہ بڑا عدل والا ہے، آئینہ بڑا انصاف والا ہے، ایک تل ہو تو ایک ہی دکھاتا ہے۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، کسی بھائی کی ایک غلطی ہو تو صرف اسی کا تذکرہ کرتا ہے، اس کو بعزت کرنے کے لیے اپنے پاس سے 10 بنا کے لوگوں میں پھیلاتا نہیں ہے۔ مومن کا آئینہ ہے، منصف، عادل۔ ایک شخص کہنے لگا جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تو ایک شخص کہتا ہے خلفہ بردہ والنظر فی عطفائی، وہ پیچھے مدینے میں مزے لے رہے ہیں، پاس بیٹھے صحابی کہتے ہیں کذبت لعن اللہ، غلط کہہ رہے ہو، میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتا ہوں، ویسے نہیں ہے۔ یہ ہے مومن۔ مومن وہ ہوتا ہے من ذب عن عرض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ
ان یعتقہ من النار. کوئی شخص غیبت کر رہا ہے کسی کی، تو بھائی بس میں غیبت نہیں سننا چاہتا. تم دنیا میں غیبت نہیں سنو گے، اللہ فرمائیں گے تو نے اس کو بچایا، قیامت کے دن میں نے حق رکھا ہے، میں تجھے جہنم سے آزاد کر دوں گا. یہ مومن ہے. العادل والمنصف لا يزيد على عیبی. آئینے کی چوتھی صفت ساتر لعیوب الناس، یہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بھائی کے ماتھے پہ تل ہے، دوسرا بھائی اگر آئینہ پکڑے تو یہ تل اس کو دکھائے گا؟ بولے کس کو دکھائے گا؟ جواب تو دیجئے. جس کا تل ہوگا اسی کو دکھائے گا نا. ہو سکتا ہے کہ چوتھے آدمی کو دکھائے. یہ بڑا ہی پردہ پوش ہے. مومن بھی مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جس کی غلطی ہو اس کے گھر جا کے اس کو سمجھاتا ہے، جو رستوں میں کھڑے ہو کے اس کو بدنام نہیں کرتا. کس طرح حسین ابن علی ابن حسین، ایک شخص نے ان کے بارے میں بہت بڑی باتیں کہہ دی. وہ گھر چلے گئے، کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازہ کھٹکھٹا دیا. وہ شخص باہر آیا، پریشان ہو گیا کہ میں نے اس کے بارے میں اتنی باتیں کہی، میرے گھر آ گیا. کہتے ان کنت صادقا فغفر اللہ لی وان کنت کاذبا فغفر اللہ لک. تو نے جو میرے بارے میں باتیں کہی نا، اگر تو سچی ہیں تو بھائی دعا کر دو اللہ میری اصلاح کر دے اور مجھے معاف کر دے. اور اگر تو نے کوئی انتقام لیا ہے جو میں نے کچھ نہیں کیا، تعصب کے ساتھ تو نے کوئی باتیں کی ہیں، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے. ویسے ہمارا جھگڑا کوئی نہیں ہے. شرمندہ ہوا وہ شخص، اس نے معافی مانگی. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے، ایک شخص آیا کہتا ہے یا حسن اتعرف ما كان بالامس، جانتے ہو کل کیا ہوا؟ کہتے کیا ہوا؟ ادھر سے قرآن تھا. قال لا فلان اغتابك، فلان نے تیری غیبت کی. سب سے پہلے تو اس کو سبق دیا. کہتے اس پورے راستے میں ابلیس کو تو ہی نظر آیا تھا، میرے بھائی کی شکایت لے کے آئے ہو، اور کوئی نظر نہیں آیا. پھر کھجوروں کا ٹوکرا لیا اور اس کے گھر چلے گئے. کس کے گھر؟ جس نے برا بلا کہا تھا، سخت سست کہا تھا. کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ پریشان کہ حسن جس کو میں نے یہ کہا، کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خذ هذه هدیہ منی لک، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. کہتے ہدیہ، ولیکن ايش المناسبہ، مناسبت کیا اس ہدیہ کی؟ کہا ہدیہ اس لیے لے کے آیا ہوں، کل آپ نے بڑی محنت کر کے مجھے نیکیاں دی، تو میں نے کہا جس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی نیکیاں کی ہیں، چلو میں اس کا منہ ہی میٹھا کروا دوں. کوئی ہے جو آج کے معاشرے میں بھی حسن کی اس بات کو زندہ کرے؟ کوئی برا بلا کہے تو وہاں سے 2 کلو مٹھائی لے کے اس کے گھر پہنچا دے؟ کوئی ہے ایسا؟ الحمدللہ دنیا میں ایسے ہیں جو اس کام کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عزت بھی انہی لوگوں کو دیتے ہیں. ساتر لعیوب الناس، مومن کا آئینہ ہے. وہ پردہ پوشی کرتا ہے ذاتی عیبوں پہ. ہاں اگر ملی عیب ہیں، عقیدے کے عیب ہیں کہ ایک مشرک ہے، بدعتی ہے، اس پہ پردہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈالا، اس لیے کہ صحابہ نے نہیں ڈالا، اور محدثین نے 14 جلدوں میں جرح و تعدیل کی کتابیں لکھ کر محدثین نے ثابت کر دیا کہ ذاتی عیب پہ پردہ، ملی عیب پہ پردہ نہیں ہوگا، یہ جرم ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کو پھر راستہ سیدھا نہیں ملتا. کتنی صفتیں ہوگی آئینے کی؟ 5ویں صفت وسیع الظرف وسیع القلب. آئینہ بڑا وسیع الظرف ہے. لاکھ لوگ بھی اگر آئینے کو دیکھ لیں چیختا ہے بس بھی کرو دیکھی جا رہے ہو، کہتا ہے؟ بولے جواب تو دے دیں بھائی. کہے گا یار صبح سے دیکھی جا رہے ہو آپ، لاکھ بندہ تھوڑا ہے. مومن بھی مومن کا آئینہ ہے.
اس کی زبان سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ خوشی ہوتا ہے۔ اس کے مشورے سے، اس کے فکر سے، اس کی رائے سے، اس کے عمل سے خیر کی راہیں کھلیں، خیر کی چابی بنے، وہ خوشی ہوتا ہے، تنگ نہیں آتا۔ اس لیے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی، لوگوں اللہ کے رسول نے اتنا دعوت کا کام کیا، بیٹھ کے نماز پڑھتے، نوافل، کب؟ حین حطمہ الناس، جب لوگوں نے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول ہر ایک کی خیر خواہی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ کہاں ہم پھر رہے ہیں؟ ہم 2-4 کلمے بول کے کہتے ہیں بڑا کام کر لیا؟ نہیں، میں اور آپ بھولے ہوئے ہیں ہم نے کیا کیا ہے۔ عشق قدمنا للاسلام، کیا کیا ہم نے اسلام کے لیے؟ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ چھٹی اور آخری صفت جو آج کی مجلس میں بیان کرنا چاہتا ہوں، الصابر علی الاذی۔ اگر کوئی بہادر آدمی ہو تو یہ آئینہ اس کو پکڑ کے زمین پہ مارے، ٹوٹے گا کہ نہیں؟ بولے، ٹوٹے ہوئے آئینے کو اٹھا کے بھی سامنے لاؤ تو چہرہ دکھائے گا کہ نہیں؟ کہے گا تم نے میری ٹانگ توڑ دی، تم نے میرا کچھ نہیں چھوڑا، میں نہیں آپ کو چہرہ دکھاؤں گا؟ کہے گا؟ یہ ٹوٹا ہوا آئینہ بھی چہرہ دکھاتا ہے۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، کوئی گالی دے، کوئی تانا دے، کوئی تہمت لگائے، کوئی بہتان لگائے، کوئی ٹانگیں توڑ دے، کوئی سر پھوڑ دے، کہتا ہے میں نے اپنی خیر خواہی نہیں چھوڑنی۔ عقل مند جو ہوتا ہے ایسے ٹوٹے ہوئے آئینے کو پھر کیا کرتا ہے؟ اوپر سے جوتی کی ایڑی لگاتا ہے کہ اس کو جوڑتا ہے؟ بولیں، اس کو پکڑ کے جوڑتا ہے۔ اور پتہ ہے یہ 6 کی 6 صفات کس آئینے میں ہوتی ہیں؟ جس میں 2 شرطیں ہوں۔ کتنی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب آئینہ ایک طرف سے رنگ کیا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو تو پھر ہی چہرہ نظر آتا ہے نا۔ اگر اس پہ زنگ لگا ہو تو انسان اپنی شکل دیکھ کے ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں کس کو دیکھ بیٹھا ہوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جب تک سینہ انسان کا صاف نہ ہو، بغض سے، حسد سے، تعصب سے، انتقام سے، یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ ایک سے اور دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا آئینہ، دیکھا ہوگا نا، ایک طرف سے رنگ کیا ہوتا ہے اور اگر رنگ اتار دے تو آر پار نظر آتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جب تک مومن کا سینہ صاف نہ ہو اور رنگ نہ چڑھا ہو اس پہ، کس کا رنگ؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ جب چڑھ جاتا ہے، سینہ جب صاف ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے، رحم اللہ امرأ اہدی الی عیوبی، کوئی ہے جو میرے عیبوں کو مجھے تحفے کے طور پہ پیش کرے۔ آج ہم کہتے ہیں جس نے ہماری غلطی نکالی نا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ میری دشمنی کر رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، ابن تیمیہ نے کتنی بات صحیح کر دی۔ وہ کہا کرتے ہیں ہاتھ انسان کے اپنے ہی ہیں، ایک ہاتھ جو مرضی کر لے اچھی طرح دھلتا نہیں ہے، دوسرا ہاتھ لگانا پڑتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سوراخ بنے ہوئے نا، ان میں اگر میل کچل آ جائے تو سخت چیز جب تک استعمال نہ کریں وہ میل کچل دور نہیں ہوتی۔ اس طرح جب تک آپ کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی بولتا نہیں، آپ کی اصلاح ہوگی نہیں۔ آپ ہر چیز میں اپنی عبرت تلاش کریں، خیر تلاش کریں۔ کسی نے آپ کے لیے اچھی بات کہہ دی، الحمدللہ۔ کسی نے کہا آپ میں نقص ہے، سوچو ہے نقص، دور کر دو، نہیں ہے الحمدللہ کہہ دو۔ بات میں یہ کر رہا تھا سرتاج رسول کی بات حدیث ہے۔ آئیے ذرا پلٹ کے اپنے موضوع کی طرف، میں نے ایک جھلک دی ہے ذرا آپ کو۔ مبلغ حدیث ہے، کوئی بھی تبلیغ کا پہلو
دعوت کا پہلو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک حدیث کی روشنی میں نہ کیا جائے۔ دوسری حیثیت جس کا قرآن نے تعین کیا ہے مبین حدیث ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سرتاج رسول، ہم نے قرآن آپ کی طرف اتارا ہے، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کی کلیریفیکیشن، اس کی ایکسپلینیشن یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پتہ یہ چلا کل کائنات کے لوگ قرآن مجید کا ترجمہ بیان کرے، تفسیر بیان کرے، دنیا جہان کے بڑے عالم، قابل قبول نہیں۔ وہی معانی، وہی مفاہیم، وہی مدعا قابل قبول ہوں گے جو اللہ کے رسول نے کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اور ذمہ داری کس کو دی؟ اللہ کے رسول کو دی۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے، اور یہاں ہی راز کھلتا ہے کہ حدیث کی عظمت اور اہمیت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کون میرا بھائی بتائے گا کس پارے میں آیا ہے کہ ظہر کی 10 رکھتے ہیں یا 12 رکھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہے کسی قرآن مجید کے پارے میں؟ یہ وضاحت کس نے کی؟ حدیث نے کی۔ کون بتائے گا کہ سجدے کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہے کس صورت میں ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث سے پتہ چلے گا۔ کون کہتا ہے کہ قرآن مجید ہی کافی ہے؟ رکوع میں جو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ حدیث نے بتایا۔ کون کہتا ہے کہ قرآن ہی کافی ہے؟ التحیات کی جتنی دعائیں پڑھتے ہیں ہم تشہد میں بیٹھ کر کہاں لکھی ہیں؟ حدیث میں۔ یہ نماز کی رکعات کہاں لکھی ہیں؟ حدیث میں۔ تورک، بیٹھنا 2 سجدوں کے درمیان، الغرض ایک ایک پہلو نماز کا اگر انسان سمجھ سکتا ہے تو حدیث کے ذریعے سمجھ سکتا ہے۔ اگر حدیث نہ ہو تو اسلام کا یہ بہت بڑا رکن نماز کی کوئی حقیقت سمجھ نہیں سکتا۔ سمجھ سکتا ہے کوئی؟ قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ کس صورت میں آیا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ ہوگی؟ وحال علیہ الحول، اور 1 سال بھی گزر جائے؟ کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا۔ کون بتائے گا کہ کتنے اونٹ ہو تو زکوٰۃ ہوگی، کتنی گائے ہو تو زکوٰۃ ہوگی، کتنی بکریاں ہو تو زکوٰۃ ہوگی؟ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے؟ یہ حدیث بتاتی ہے۔ پراپرٹی ہو، مال ہو، الخارج من الارض، زمین کے اندر سے جو خزانے نکلتے ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے یا خمس ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث بتائے گی۔ حدیث نہیں تو زکوٰۃ کسی مسئلے کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس جسم کی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، وہ حج کرے۔ قرآن مجید میں کہیں لکھا ہے کہ منا میں اتنی راتیں گزارنی ہے، مزدلفہ اس وقت آنا ہے، عرفات کے میدان میں اس وقت پہنچنا ہے؟ لکھا ہے؟ وہاں لکھا ہے کہ آپ نے صفا مروہ کی اس جگہ سے تھوڑا سا دوڑ کے گزرنا ہے؟ لکھا ہے کہ استباع جو ہے عمرہ کرتے وقت پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ خذوا عنی مناسککم، حدیث بتائے گی۔ حدیث نہیں حج کوئی جان نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پہ فرض ہے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض تھا۔ کہاں لکھا ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا اور ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ یہ شرطیں ہیں، جب پوری ہوں تو روزہ رکھیں گی، اور ایسے لوگوں کو روزے کی چھٹی ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہیں؟ یہ ساری تفصیلات کون بتاتی ہے؟ حدیث بتاتی۔ تو پھر قرآن نے سچ کہا نا،
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ بیان کریں، تبیین، توضیح۔ اس لیے علماء کہتے ہیں حدیث مفسر ہے، موضح ہے، مفصل ہے۔ قرآن کی صحیح تفسیر، صحیح تفصیل، وضاحت، توضیح، تشریح حدیث ہی کرتی ہے۔ تیسری حیثیت جو قرآن مجید نے حدیث کی بیان کی ہے، حدیث معلم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت معلما، میں معلم بنا کر، مزکی بنا کر، مربی بنا کر، مدرس بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، ایسی ہستی کو مبعوث فرمایا جو لوگوں کو قرآن پڑھ کے بھی سناتی ہے، ان کا تزکیہ اور تربیت بھی فرماتی ہے، تعلیم بھی دیتی ہے۔ آپ زبان سے تعلیم دیں گے یا عمل سے تعلیم دیں گے؟ زبان سے نکلی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں، عمل مبارک کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث معلم ہے، مربی ہے، مزکی ہے۔ کوئی بھی شخص تعلیم کا کوئی پہلو، کوئی زاویہ اختیار کیا ہوا ہے، نہ اس کی تربیت صحیح ہو سکتی ہے، نہ اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے جب تک حدیث سے روشنی نہیں لیتا۔ جب تک حدیث کو نہیں پڑھتا تزکیہ کیسا؟ اس لیے امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے سچ کہا تھا، فرماتے ایوب السختیانی کہا کرتے تھے اذا حدثت الرجل بالسنہ، جب تم کسی کو حدیث سناؤ اور وہ یہ کہے دعنا من هذا، میں نہیں حدیث سنتا، حدثنا بالقرآن، بس ہمیں قرآن سناؤ، فاعلم، یقین کر لو، انہ ضال مضل، یہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ جس کا حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ گمراہی ہے، وہ گمراہ کرنے والا ہی ہے، وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے چوتھی حیثیت کا تعین کیا ہے حدیث کی۔ وہ کون سا تعین ہے؟ حلال وہ ہے جس کو حدیث حلال کہہ دے، حرام وہ ہے جس کو حدیث حرام کہہ دے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ حلال وہ ہے جو اللہ کے رسول کہہ دے، پوری کائنات کا فتویٰ آ جائے یہ حرام ہے، اللہ کے رسول کہتے حلال ہے تو حلال ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی بات حدیث ہے، حدیث جس کو حلال کہے گی وہ حلال ہے، حدیث جس کو حرام کہے گی وہ چیز حرام ہے۔ ساری دنیا جائز ہونے کا فتویٰ دے دے، وہ حرام ہے اگر حدیث اس کو حرام کہتی۔ کتنی حیثیتیں ہوگی؟ 4۔ پانچویں حیثیت، حدیث چیف جسٹس ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہے، اس کا فیصلہ ماننے کے لائق ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، کسی مومن کو اختیار ہی نہیں کہ وہ اپنی رائے کو پھر پیش کرے۔ مومن کیسا ہے؟ حلال ہی نہیں اس کے لیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بیان کر دیا، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی نافرمانی کی واضح گمراہ ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی ہے ہی نہیں۔ چھٹی حیثیت کا تعین قرآن مجید نے کیا کہ دنیا کے کسی فیصلے میں حکم ہے تو حدیث ہے، حکم ہے حدیث ہے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے حدیث پہ پیش کرو، جو حدیث فیصلہ دے گی اس کو مانا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں، 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کی قسمیں اٹھائی ہیں، 3 جگہ، ان میں سے ایک جگہ کون سی ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے پیارے پیغمبر تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے میری کبریائی کی قسم، میری جلالت اور عزت کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے میری کبریائی کی قسم اگر تیری بات کو، حدیث کو اٹل فیصلہ نہ سمجھے، میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھاتا ہوں یہ مومن ہی نہیں ہے۔ بات ہی ختم ہوگی۔ انسان تو سمجھتا ہے میں بڑا اسکالر بن گیا ہوں، میں تو شیخ الاسلام بن گیا ہوں، حدیث کو جو مانتا نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ اپنی کبریائی کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں اپنی عزت اور جلالت کی قسم اٹھاتا ہوں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کی زبان اقدس سے جو بات نکلی ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، آپ کا عمل مبارک ہے وہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے بعد کسی فیصلے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کتنی حیثیتیں ہوگی؟ میں ویسے کبھی کبھی سن لیا کرتا ہوں تاکہ پتہ لگے نا، عموماً جب اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں نا، جب کسی سے پوچھے نا پروگرام کیسا ہو، کہتے ہیں بہت اچھا ہوا۔ کیا بیان ہوا تھا؟ کہتے ہیں یہ تو نہیں، بس چاول بہت اچھے تھے۔ تو ایسا پروگرام نہیں کرنا چاہیے، پروگرام تو کچھ لینے کے لیے کرنا چاہیے نا۔ تو 8ویں حیثیت قرآن مجید نے جو تعین کیا ہے، حدیث، جی اللہ آپ کو عزت دے، یاد رکھا۔ 7ویں حیثیت، حدیث کو آئیڈیل بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے کام کرنا ہے تو کس کو دیکھ کریں؟ فلاں شخص کا بڑا اچھا کام ہے، فلاں شخص کے بڑے ٹپس ہیں، کیا ایٹیکیٹس ہیں، کیا مینرز ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اگر یہ مینرز، یہ ایٹیکیٹس سیکھنے ہیں تو حدیث سے سیکھو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ۔ نمونہ، اسوہ، آئیڈیل، رول ماڈل حدیث ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے، آپ کے زبان مقدس سے نکلے کلمات، آپ کا عمل مبارک پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، دیکھو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، خوشی کا موقع کیسے گزارتے، غمی کے وقت کیا کرتے۔ کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله، جب اللہ کے رسول کو خوشی آتی تو سجدے میں گر جاتے۔ لیکن آج ایک شخص کو خوشی ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ ناچنے لگ جاتا ہے۔ اس نے آئیڈیل کس کو سمجھا؟ خوشی کے موقع پہ اللہ کے رسول تو سجدہ کرتے۔ کان اذا حزبه امر صلى، جب آپ کو غم آتا، پریشانی آتی، نماز پڑھتے۔ آج غم آئے ایک شخص کو گریبان پاڑتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ اس نے آئیڈیل کس کو سمجھا؟ اس نے آئیڈیل کس کو بنایا؟ رول ماڈل حدیث ہے، خوشی بھی اس طرح کرے جس طرح اللہ کے رسول نے خوشی کی، غمی بھی اس طرح گزار لے جس طرح اللہ کے رسول نے گزاری۔ کس طرح اپنے لیل و نہار اللہ کے رسول نے گزارے، یہ آئیڈیل ہے۔
یہ رول ماڈل ہے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اب کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اب کیسے اللہ کے رسول کے معاملات کو جانیں؟ قرآن نے اس کا بھی تعین کر دیا کہ لمبی چوڑی وضاحتوں میں پڑھنے کی بات نہیں ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. دو اصول یاد رکھو مومنو، جس بات کا اللہ کے رسول حکم دے دیں اس کے سامنے سر جھکا دو، جس بات سے منع کر دیں کہیں بس یہ نہیں ہوگا. باتیں ہی دو ہیں. جس چیز کا حکم دے دیں مان لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. تمہارا ایمان بھی اچھا اور تم نے آئیڈیل بھی اللہ کے رسول کو سمجھا. نویں حیثیت قرآن مجید نے بیان کی ہے. اپنے اعمال کو باطل ہونے سے بچانا چاہتے ہو حدیث کے مطابق کرو. اگر حدیث کے مطابق عمل نہیں تو باطل ہے، رائے گاہ ہے، محنت ضائع ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی حدیث کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. کیا مطلب؟ اگر تم نے حدیث کی بات نہ مانی، جتنا مرضی اچھا عمل ہو، کائنات کا کوئی بھی شخص کرے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی بھی شخص جتنا بھی اچھا کام کرتا اگر حدیث کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق نہیں، مردود ہے، باطل ہے. آخری بات اور یہ 10ویں بات ہے. آپ جی میں دوبارہ دہراتا ہوں، ذرا یاد کیجئے گا. حدیث مبلغ ہے، حدیث مبین ہے، حدیث معلم ہے، حدیث محلل ہے، اور حدیثی چیف جسٹس ہے، اور حدیثی رول ماڈل ہے، اور حدیثی سب سے بڑا حکم ہے. اور اللہ کے رسول جو دے دیں اور جو جس سے منع کر دیں، یہ کرائیٹیریا بھی حدیث دیتی ہے. اور 9ویں بات میں نے بیان کی کہ اعمال کو ضائع ہونے سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، حدیث کے مطابق کیا جائے. اور 10ویں اور آخری بات، آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پہ جمع رہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. بات ختم ہونے لگی ہے. ایک ہی راستہ ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. حدیث کی پیروی کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو. اگر اس کی پیروی نہیں ہے تو ہدایت ممکن نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں حدیث کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو حدیث کے مطابق بنا دے. اللہ رب العزت صاحب حدیث کی رفاقت نصیب فرما دے، اور اللہ رب العزت جو احسن الحدیث نازل کرنے والے ہیں ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنا دے. اور دعا کیجیے جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفا یاب فرمائے، جو کسی مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں اللہ تنگیاں آسانیاں بنا دے. صاحب اولاد کی نیک اولاد بنائے اور ان کو صدقہ جاریہ بنائے، اور جو بے اولاد ان کی جھولیوں کو بھی بارونت بنا دے، اور مالدار کے مال میں برکت فرما کے تقوی نصیب فرمائے، اور فتنوں اور آزمائشوں سے بچائے. اور جو بے روزگار ہے اللہ ان کو تونگر بنائے.
مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو عزتوں، رحمتوں، راحتوں، برکتوں سے نوازے، امت اسلامیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائے، اور تمام اسلامی ممالک میں امن و استحکام پیدا فرمائے، اس مملکت البحرین میں بھی امن و ایمان اور امان کو پیدا فرمائے، اس کو سکون اور وقار کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، نیکی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور جب بلائے ہم سب کو تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، جس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاکم اللہ خیرا و جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات کر رہے تھے، بہت اچھے پیرائے میں بھائیو چند منٹ تشریف رکھیے، کچھ اہم گفتگو کرنی ہے، اور شیخ صاحب اس کے بعد 2-3 منٹ کی تلاوت کریں گے، جیسا کہ کافی دنوں سے لوگوں کا اصرار ہے۔ پیارے بھائیو، بات یہ ہے جیسے آپ نے گفتگو کی، اور اس میں یہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا وانی اوتیت القرآن مثلہ معہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور اس کی جیسی ایک چیز دی، وہ حدیث شریف ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح اس کی تفسیر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ قرآن کو 1433 سال ہو چکے، اور حدیث شریف کو 1200 تقریباً 1300 سال ہو چکے ہیں۔ جس طرح حدیث کی ترتیب اور جس طرح حدیث لکھی گئی اسی طرح آج تک موجود ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے تورات و انجیل ہر 50 سال کے بعد بدلی جاتی ہے، ہر علاقے کی مختلف ہے۔ کون سی وہ قوت ہے کہ جہاں قرآن کی حفاظت کر رہی ہے اسی طرح حدیث کی بھی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اچھا، دوسری گفتگو بھائی یہ ہے کہ ہمارے شیخ صاحب بہت دور سے تشریف لائے ہیں، اور بہت ہی اللہ کے فضل و کرم سے پائے کے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ شیخ حذیفی کے شاگرد ہیں، شیخ محمد ایوب صاحب کے بھی شاگرد ہیں، اسی طرح سعودیہ کے بہت عظیم الشان یونیورسٹی جہاں سے بڑے بڑے علماء نے فیض کیا، حاصل کیا، علامہ احسان اللہ ظہیر بھی وہیں سے فارغ ہوئے، اور عبداللہ عبدالحمید صاحب بھی، اسی طرح ہمارے مولانا محمد سلفی صاحب، بہت سارے علماء وہیں سے آپ نے فیض حاصل کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ اس کے بعد آپ کے بہت سارے سوچ ہیں، فکر ہے، آپ کی تمنائیں ہیں، وہ لے کر آپ نے، جیسے علامہ احسان اللہ ظہیر کو بڑی پیشکشیں ہوئی کہ آپ یہاں کام کریں، انہوں نے کہا نہیں میں سعودیہ میں نہیں، میں اپنے ملک میں جا کے کام کروں گا، اور اپنے ملک میں جا کے کام کیا، اور اس راستے میں جامع شہادت نوش فرمائی۔ ہم امید کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے درجے پر فائز کرے، آمین۔ تو آپ نے وہاں پر بھائی ہو بڑا زبردست جامعہ بنایا ہوا ہے، آپ اس جامعہ کے مدیر ہیں، اور وہاں پر جو جامعہ آپ نے بنایا ہے 2 سال میں کچھ بچے حفظ کرتے ہیں، ایک قسم ایسی 2 سال میں حفظ کر رہے ہیں، ایک قسم ایسی ہے جس میں 2 سال میں 10 کی تعلیم، 10 قرات کی تعلیم دی جاتی ہے، حفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ، پھر 5 سال میں درس نظامی وفاق المدارس جو ایم اے کے برابر ہے، ڈبل ایم اے کے برابر ہے پاکستان میں، اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور لڑکیوں کے لیے بھی اسی طرح انتظام ہے، 2 سال میں ان کو 10 کر بنایا جاتا ہے، 10 کی قرات سکھائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین لوگ ہیں، اور آپ یہ کام کر رہے ہیں وہاں پر۔ اور اسکول کی بھی الگ سے تعلیم ہے، لڑکوں کو وہاں تعلیم دی جاتی ہے، کھانا دیا جاتا ہے، اور رہائش ہے، سب کچھ فری ہے۔ اور جانتے کتنا طلباء اس وقت پڑھ رہے ہیں؟ 500 میں 3 کم، لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، اور بھائیو یہ سارے کام پیسوں سے ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا تو تقریباً 9 لاکھ منتھلی وہاں خرچہ ہے،
और ये कह रहे थे कि ये हालात से पहले जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा था, कुवैत है, सऊदीया है, लेकिन हालात ने पलटा खाया, बहुत सारी जमियात बंद कर दी गई या उन्होंने अपने वो ताउन बंद कर दिया। और इस वक्त इनका जामिया जो लाहौर से करीब उकाड़ा के दरमियान और लाहौर के दरमियान फूल नगर है, वहाँ पर इनका जामिया है और बहुत सारे उलमा का ये तस्दीक़ात भी मेरे हाथ में मौजूद हैं और उनका एक किताबचा वो भी, उसकी फ़ोटो कॉपी और असली भी मौजूद है। तो भाइयों, इस सिलसिले में आप लोग ज़्यादा समझते हैं कि एक ऐसा इंसान, अब अंदाज से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा बयान से भी कि इखलास ही है तो अल्लाह ताला दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मकर रखती है। किसी और की बात में इतना असर क्यों नहीं? ये अल्लाह का फज़्ल करम है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह। तो भाइयों, इनके साथ हम सब जितना कर सकते हैं, मैं नहीं कहता कि आज कितने और साथी से बात कीजिए, किसी दोस्त से बात कीजिए, किसी और इदारे से बात कीजिए, कोई जिस तरह भी आप कोई ताउन कर सकते हैं शेख साहब को जाने से पहले या बाद में खत किताबत के ज़रिए जो भी, या मंथली या जैसे भी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अल्लाह ने चाहा तो ज़ाया नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, जो भी खर्च करोगे अल्लाह ताला उसको रखेगा। हदीस में फुलू की तरह, जैसे एक घोड़े का बच्चा उसको पाल पाल के कितना बड़ा करते हैं, अल्लाह ओहद पहाड़ के बराबर फरमा दे, उसको कर देगा। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अल्लाहु अकबर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत। तो आयतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं शेख साहब को दावत देता हूँ कि वो कुरान पाक की चंद आयतें सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। इन्न फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वाख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहार वाख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته
ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.